الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى آمنت بالله صدق الله العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع إننا في بحر مغرق خذ يدي سقل لنا أشكالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کی محبت کے ساتھ پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دے نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دے نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دے پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی اور سب کچھ نثار کیتا چھڑی سوئی بھی نہیں سب کچھ
نثار کیتا چھڑی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی اور آتے نو میں مکھا دشمن صدیق دے آتے نو میں مکھا دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی اور قدسی رشک دوستا کر دے غار دے او ویکھ کے سنگت صدیق دی وچ غار دے او ویکھ کے سنگت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو بڑی قیمت کدی تسی بھی مل کے پڑھ لو پوچھو رسول پاک تو بڑی قیمت اور ساڈے جسم نہیں خون غیر دا ساڈے جسم شاک نہیں خون غیر دا کرنے آگے سے واسطے عزت صدیق دی اے شعر بہت بڑا ہے تو انہوں اگر سمجھ نہیں آئی تو تھوڑی مرضی دی گل ہے کہ ساڈے جسم شاک نہیں خون غیر دا ساڈے جسم شاک نہیں خون غیر دا کرنے اس واسطے
واسطے کر دے ایسے واسطے بھائی عزت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ بھائی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم کی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ کریم حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ المبارک میں بھی بتایا کہ الحمدللہ ہم سنی جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں میرے اور آپ کے غم خوار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار غار، یار مزار، غم گسار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ اس واسطے الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کی مساجد سے اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ شان صدیق اکبر بیان ہوتی ہے۔ الحمدللہ سارا سال ہی ہم صحابہ کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں، لیکن سارے صحابہ بڑی شان والے، بڑے مرتبے مقام والے، لیکن جو اللہ کریم نے مرتبہ اور شان عظمت سیدنا صدیق اکبر کو عطا کی ہے، وہ یہ رب العالمین جانتا ہے، یہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیا کریں سبحان اللہ، کیونکہ ہم تو ماننے والے ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کی شانوں کا انکار کرتے ہیں۔ جب ماننے والوں کا جذبہ دیکھیں گے اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے گا۔ پھر محبت کے ساتھ کہہ دیا کریں سبحان اللہ۔ اور جس پر اللہ بھی راضی، جس پر اللہ بھی راضی اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو جائیں، اس کا ذکر خیر نہ کریں تو پھر اور کیا کریں۔ اور میں پڑھ رہا تھا شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، پھر سنانے میں جب سننے والے ذوق والے ہوں تو پھر اور مزہ آ جاتا ہے کہ اتنا مقام، اتنا مرتبہ، کہ میں نے پچھلے جمعہ المبارک میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ جب آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مال لے کے آئے تھے تو اپنے گھر میں جھاڑو دیا، دیواروں پر ہاتھ لگائے کہ کوئی چیز گھر میں رہ نہ جائے، میں نے سب کچھ محبوب کے قدموں پہ قربان کرنا ہے۔ پھر مال لے کے آئے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی آقا گھر میں اللہ اور اس کے محبوب کو چھوڑ کے آیا، مال نہیں چھوڑ کے آیا، میں نے تو اپنا لباس بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جی رب جلیل چھوڑ سدرا جا میرے محبوب کی بارگاہ میں، کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی کنجوسی نہ کیا کریں،
اتنے پیارے کا ذکر ہو رہا ہے تو پھر بندہ سن کے خوش نہ ہو، چپ بیٹھا رہے تو یہ مزہ نہیں آتا۔ محبت کے ساتھ کہہ دیا کریں ادھر مرتبہ مقام۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے سلام بھی پیش کرنا، جا کے عرض کرنا محبوب اپنے یار غار سے پوچھیں اس حال میں بھی رب العالمین پر راضی ہے کہ نہیں ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں اللہ راضی ہو جائے، کائنات کا ذرہ ذرہ یہی چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کا مقام کتنا بلند ہے۔ بھید کون رہا ہے؟ اللہ۔ آنے والا کون ہے؟ جبریل امین۔ پیغام کس کو دیا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ محبوب اپنے یار سے پوچھیں اس حال میں اللہ پر راضی ہے کہ نہیں ہے۔ کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی شان، اسی پر غور کریں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا نا کہ پیارے صدیق میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، رب العالمین نے پیغام بھیجا ہے کہ اپنے یار غار سے پوچھو اس حال میں میرے اوپر راضی ہے کہ نہیں، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کی آقا میں کون ہوتا ہوں جو رب العالمین پر راضی نہیں ہوں؟ میں تو رب العالمین کی ہر رضا پر راضی ہوں، ہر رضا پر راضی ہوں۔ آقا میری تو یہی خواہش ہے، میری یہی تمنا ہے، میری یہی آرزو ہے، مال میرا ہو آپ کے قدموں پر قربانی کرتا چلا جاؤں۔ پھر اور بھی خواہش کہ آقا میری یہ بھی خواہش ہے کہ بیٹی میری ہو بیوی آپ کی ہو، یہ بھی خواہش پوری ہو گئی، مال والی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ پھر تیسری خواہش سنیں تو پھر محبت کے ساتھ کہنا پڑے گا سبحان اللہ۔ تیسری خواہش آقا آپ کا چہرہ مبارک ہو اور کوئی بھی نہ ہو، میری آنکھیں ہوں میں صرف آپ کا دیدار ہی کرتا رہا۔ وہ بھی پوری ہو گئی، وہ بھی پوری ہو گئی۔ ہجرت کی رات، تو یہ اگر واقعہ شروع کریں تو اسی صرف ایک واقعہ میں پتہ نہیں کتنے جمعے گزر جائیں گے، لیکن یہ وہ واقعہ میں نے ابھی شروع نہیں کرنا، اگلے جمعے کوشش کریں گے۔ آج میں نے صرف آپ کی فضیلت کی باتیں کرنی ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، اور میں نے بھی تقریباً 1-2 حدیث مبارکہ پڑھی ہیں، پہلی مرتبہ پڑھی ہیں۔ کتاب اسلامی والوں کی کتاب ماشاءاللہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بڑے آرام سے بیٹھا ہوا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو جبریل امین آئے، جبریل امین آئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو جبریل امین نے عرض کیا آقا یہ جو شخص ہے نا اس کی شان بڑی ہے، اس کا مقام بڑا ہے، اس کی عظمت بڑی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل کیا اس شخص کو، میرے یار غار کو، سیدنا صدیق اکبر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ تو آگے جو جملہ ہے وہ بڑا توجہ طلب جملہ ہے۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا اس شخص کو یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں، فرشتے بھی جانتے ہیں، ان کا مقام بڑا ہے، ان کا مرتبہ بڑا ہے،
تو بڑا مقام ہے، تو پھر اللہ پوچھ رہا ہے محبوب اپنے یار سے پوچھئے اس حال میں مجھ پر راضی ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ اس حال میں مجھے اللہ پر راضی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے پیارے غلام سیدنا صدیق اکبر کا مقام، مرتبہ، شان، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ پیارے صدیق کاش میں آپ کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ وہ عمر جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ ستارے کبھی کسی نے گنتی کیے ہیں یا کبھی کسی سائنس ٹیکنالوجی نے بتایا ہو کہ ستارے اتنے ہیں؟ بولو نا، کسی نے نہیں بتایا، کسی کو معلوم نہیں، چاہے جتنی مرضی بڑی سائنس آ جائے، کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ ستارے کتنے ہیں، لیکن اللہ کی دی ہوئے علم سے میرے آقا جانتے ہیں کہ ستارے کتنے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر تھی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ستارے آسمان پر چمک رہے ہیں، آقا ان ستاروں کے برابر ہی کسی آپ کے غلام کی نیکیاں ہیں؟ تو میرے اور آپ کے غمخوار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہیں۔ یہ نہیں فرمایا اچھا میں تو جانتے نہیں، مجھے تو اتنا علم نہیں ہے، نا نا نا، ہمارے نبی کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، جن کے غلاموں کا یہ حال ہے، ان کے مرتبے مقام کا یہ عالم ہے، تو میرے آقا کی شان کا کیا عالم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہیں۔ کس کی آقا؟ میرے آقا نے فرمایا میرے عمر فاروق کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ آپ خاموش ہو گئی، خاموش ہوئی تو میرے آقا نے دلوں کی بات بھی جانتے ہیں نا، یہی تو ہمارا عقیدہ ہے۔ سنیو اپنے عقیدے پہ پکے ہو جاؤ، کیونکہ ہم ہر صحابی کو ماننے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی ایسے دلی سبحان اللہ تو پھر ایسے ذرا محبت نہ لگو، ہر صحابی نبی جنتی جن پر اللہ بھی راضی، اللہ کے محبوب بھی راضی، وہ جنت میں نہیں جائیں گے تو وہ تو ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ اگر آج کوئی بدبخت ان کی شان میں گستاخیاں کرے تو پھر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی چاند کی طرف اپنا کالا منہ کر کے تھوکے تو پھر تھوک کدھر جائے گا؟ بولو نا، اس کے اپنے منہ پر آئے گا، چاند پر چاند کی شان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شان مرتبہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ کوئی بھونکتا ہے تو بے شک بھونکتا رہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر صحابی نبی ادھر محبت نہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی۔ پھر صحابی کا مرتبہ مقام کہ بے شک اس نے صرف ایک کام کیا ہو، باقی نمازیں بھی نہیں، روزے بھی نہیں، ابھی اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، کسی جہاد میں بھی نہیں گیا، نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، موت نے مہلت نہیں دی، بس کلمہ پڑھا، محبوب کا دیدار کیا، فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ علماء فرماتے ہیں غوث کتب ابدال ہزاروں اکٹھے ہو جائیں تو اس صحابی کے طلبوں کے ساتھ جو مٹی لگنے والی ہے اس کے مقام کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے کام بڑا کیا ہے، اس نے کام بہت بڑا کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ اس نے ایمان کی حالت میں محبوب کے چہرے کی زیارت کر لی ہے۔
تو اس واسطے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بھی یہی خواہش ہونے دی آقا میری بھی خواہش ہے میری بھی تمنا ہے میری آرزو ہے آقا آپ دا چہرہ مبارک ہوئے میری آنکھوں اور کوئی چیز بھی نہ ہوئے میں آپ دا دیدار کردہ رہا جی کر دے سونے ہر ویلے ہر ویلے دل کر دے سونے اتنی دنیا نہیں پڑھنا میرا محبت نال پڑھنا ہے دل کر دے سونے ہر ویلے دل کر دے دل کر دے ہر ویلے تینوں سامنے بٹھا کے میں تکدا رہاں دل کر دے سونیا تینوں سامنے بٹھا کے میں تکدا شان صدیق اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے یار کار یار نزار غم گسار سیدنا صدیق اکبر نال پیار کرنے والے میرے آقا دے نام میرے آقا دے یار نال محبت کرنے والے شان صدیق اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام اجر 38 مسلمان ہوئے اجر پہلا خطبہ اور کسی نے نہیں دیتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل سوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت فرماؤ اسی جاگے کعبہ اللہ جاگے لوگوں نے درس دینے رب العالمین بھی توحید اعلان کر دیا آقا آپ کی رسالت اعلان کر دیا حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اجازت نہیں دی تھی میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جیسی چھوڑے آؤ ابو بکر اجے اسی تھوڑے ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے اندر بار بار جب تکرار کیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ دے محترم اسلام دے سب تو پہلے خطیب سیدنا صدیق اکبر نے سبحان اللہ نہیں یار سبحان اللہ کا مزہ نہیں آیا سبحان اللہ اسلام دے سب تو پہلے خطیب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محترم میرے آقا دے نال محبت میں میرے آقا دے نال پیار میں جان بھی کوئی فکر نہیں ہے کسی چیز بھی کوئی فکر نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ سیدے مسلمان کھولے ہو کفر زور دے وچے لیکن آپ نے کی سونے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سید حرم کے اندر جا کے میں خطبہ دیواں گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے باقی غلام تشریف فرمانے ادھر کافر بڑے بڑے نہیں کھڑے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سب کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا اعلان کیتا ہے اور نظر نات اور ساتھ میں برا بنا کیا آپ نے فرمایا نہ بتوں چھوڑ دو اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ اندر آ جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی نے اللہ تعالیٰ دے پیارے رسول نے میرے محبوب کی بارگاہ اندر آ جاؤ حضرات محترم اتنے بڑے بڑے کافر موجود نے انہوں نے مارنا شروع کر دیتا باقی سارے نے بھی ماریا لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑا زخمی کیتا ہے بڑے دہم دے لوگ آ گئے انہوں نے آ کے آپ نے اٹھایا آپ نے گھر لے کے گئے آپ کی حالت بڑی نازک ہے اور کہتے ہیں اگر سیدنا صدیق
کافراں نوں ماران گے اسی انہاں نوں واسطے جہنم کران گے لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ہوش نہیں آیا آپ بے ہوشی کے عالم کے اندر نے پر انہاں دے قبیلے والے گھر کے اندر موجود نے ماں بھی موجود ہے گھر کے اندر باپ بھی موجود ہے بچے بھی موجود نے سارے موجود نے آپ نے بلاتے ہیں لیکن آپ بولتے نہیں جب ہوش آیا سب تو پہلے گھر والے نے پوچھا پانی کی ضرورت ہے قبیلے والے نے آپ کی والدہ محترمہ نے آخر میں پانی پلاؤ انہوں نے دودھ پلاؤ انہوں نے کھانا کھلاؤ آپ نے کہا نانا جب آپ نے ہوش آیا آپ نے سب تو پہلے جملہ بولے ہو آپ نے فرمایا ماں کسی چیز دے کھان کی ضرورت نہیں کسی پین کی ضرورت نہیں ہے مینوں دسو میرے محبوب دا کی حال ہے اما کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے قبیلے والے ناراض ہو گئے ہیں انہوں نے کیا ابو بکر صدیق دے تو کی ہو گیا ہے اسی تے تیرے واسطے بیٹھے ہیں اسی کیا تیرا حال پوچھیں گے تیرا درد وڈاواں گے اگر تینوں کچھ ہو گیا تیرا بدلہ لواں گے آپ نے فرمایا نانا سب تو پہلے نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے سب تو پہلے محبوب دا دیدار کرنا پھر کیوں نہ کبھی کہتے کردہ دل کردہ سویا ہر ویلے دل کردہ سویا دل کردہ سویا ہر ویلے دل سامنے میں تکدا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام یار غار یار نثار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کسی چیز دے کھان کی ضرورت نہیں کوئی کھانا نہیں کوئی پینا نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ہمشیرہ موجود ہے اور نہ کو پوچھا میرے محبوب کس جگہ پہ تشریف فرما رہے دسیا گیا میرے آقا دار ارقم کے اندر موجود نے اور صحیح سلامت نے خیر و عافیت نال آپ نے فرمایا سب تو پہلے اور کوئی کم نہیں کرنا جا کے محبوب دا دیدار کرنا ہے جا کے محبوب دا دیدار کرنا ہے حضرات محترم جملے بڑے قابل غور ہیں جب میں پڑھیا میں بھی حیران ہو گیا اتنا زخمی بندہ ہوئے اتنی حالت نازک ہوئے لیکن سب تو پہلے کھان کی ضرورت نہیں پین کی ضرورت نہیں ہے میری دل کردہ کہ دل کردہ سونیا اج لوگ ویکھو نا شان صدیق اکبر دے اندر بڑے بکواس کر رہے ہیں لیکن ساڈا عقیدہ ہر صحابی نبی جنتی پھر وہی دلی سبحان اللہ تے جڑا ہی جنتی ذرا محبت نال بولو ساڈی گل نہیں یہ اللہ دا قرآن کہندا ہے سبحان اللہ محبت نال ہر صحابی نبی جنتی محبت نال ہر صحابی نبی جنتی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ محترمہ اور حضرت ام جمیل دے نال سہارے دے نال جاندے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جاندے نے جب میرے آقا نے اپنے یار نو ویکھیا میرے آقا نے اپنے پیارے یار بار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ویکھیا میرے آقا کھڑے ہو گئے نے میرے آقا کھڑے ہو گئے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے یار غار نو سینے دے نال لایا ہے میرے آقا نے پیار کیتا ہے میرے آقا نے بڑی محبت فرمائی ہے کس واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے نے سیدنا صدیق اکبر نے بھی بڑا پیار فرمایا ہے یہ ساڈا کیتا ہے سیدنا صدیق اکبر کی کرتے ہوں گے سونے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ، میں قدموں میں رسول اللہ، آقا میرا دل کرتا ہے میں آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں، حضرات محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اوتھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے سنو یا رسول اللہ، اے میری والدہ محترمہ میرے نال بڑا پیار کر دیے، میرے نال بڑی محبت فرما دیے، آقا میرے واسطے بھی دعا فرما دے۔ یہ او موقع سی جدو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے یار غار سیدنا صدیق اکبر دی والدہ محترمہ نے کلمہ پڑھیا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے یار غار سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی دی سوئے مہربانی فرما دے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی دی ہے، رب العالمین دی بارگاہ کے اندر دعا کی دی ہے، اور الحمدللہ اسادہ بھی یہ یقین ہے میرے آقا دعا فرما دے نے، میرے آقا دی دعا نو اللہ قبول کر لیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا نو قبول کر لیندا ہے۔ میں اسے واسطے الحمدللہ سادہ بھی یہ یقین ہے کہ شان صدیق اکبر نو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر نو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور شاعر نے قلم اٹھایا کمال کر دیتا ہے، کہتا ہے بیان ہو کسے سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو کسے زبان سے مرتبہ اکبر کا دنیا نہیں پڑھنا، میرا محمد نال پڑھنا ہے، تُسیں سارے سیدنا صدیق اکبر نال پیار کرنے والے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سانو سیدنا صدیق اکبر دی غلامی عطا فرمائے، مل کے محمد نال پڑھنا بیان ہو کسے صبح سے مرتبہ خدا صدیق اکبر کا اور خدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے۔ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا صدیق گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے محروم گدا صدیق
سبحان اللہ بڑی جلی ہے ہمارے بھی کہہ رہے سبحان اللہ الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہو تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر پیارے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور اگلے جمعۃ المبارک میں آپ کی شان فضیلت بیان کریں گے اور ایک اعلان سماعت فرمانا اور بڑی